اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 4۔ پہلا رکن ہے حرفوں کے مخارج کا جاننا، یعنی تجوید کے ہر چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، جیسے اسلام کے ارکان، تو اسی طرح سے تجوید کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان ہوتے ہیں، روزے کے ارکان ہوتے ہیں، ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں۔ تو تجوید کے ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھے ہیں وہ۔ پہلا رکن ہے حرفوں کے مخارج کا جاننا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حرفوں کے مخارج کو اچھی طرح سے جان لیا ہوگا، چونکہ اصول التجوید حصہ اول کے اندر مخارج کا بیان ہے تفصیل سے۔ تو پہلا رکن ہے حرفوں کے مخارج کا جاننا، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کیا مخرج ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اور دوسرا رکن ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا۔ حرفوں کی صفات کچھ تو آپ نے پڑھی، لیکن صفات کا جو بیان ہے اس اصول التجوید حصہ دوم کے اندر ہے، تفصیل سے بیان ہے۔ صفات عارضہ، لازمہ، کون سی صفات ایسی ہیں جو حرف کے اندر ہر حال میں پائی جاتی ہیں، جن کو لازمہ کہتے ہیں، کون سی صفات عارضہ ہیں جو عارضی طور پر پائی جاتی ہیں۔ تو دوسرا رکن ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا۔ اس کے اندر آپ سمجھ جائیں گے اچھی طرح سے، یعنی کس حرف کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کے اندر سختی ہوگی، پستی ہوگی، نرمی ہوگی، اس کو بلند کیا جائے گا، موٹا کیا جائے گا، باریک کیا جائے گا، یہ صفات ہیں۔ تو یہ تجوید کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے کہ حرفوں کی صفات کا پہچاننا۔ اگر ہم نے مخارج تو جان لیے، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حرف وہاں سے نکلتا ہے، اس کا یہ مخرج ہے، لیکن اس حرف کی ہمیں صفات کا معلوم نہیں ہے، تو تب بھی ہم ادھورے ہیں، تب بھی بات جو ہے مکمل نہیں ہوگی۔ تو تجوید کے جو حرفوں کے مخارج کا بھی جاننا ضروری ہے، اور حرفوں کی صفات کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ ابھی آپ نے حرفوں کے مخارج تو جان لیے ہیں اول کے اندر، اس کے اندر حرفوں کی صفات کا پہچاننا ہے، اور یہ بہت تفصیل سے بیان ہے۔ جو ہم نے گزشتہ سال اصول التجوید حصہ دوم کو پڑھا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تقریباً زیادہ تر وقت وہ صفات ہی کے بیان میں گزر گیا۔ اس کے اندر صفات ہی کا بیان ہے، ایک ایک حرف کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کتنی صفتیں ہیں، کتنی لازمہ ہیں، کتنی عارضہ ہیں، کتنی متضادہ ہیں، کتنی غیر متضادہ ہیں، وہ سب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے پابندی سے تو آپ سب کچھ پہچان لیں گے، سب کچھ جان لیں گے۔ تو دوسرا رکن ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا، اور تیسرا رکن ہے مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا۔ ٹھیک ہے؟ ساؤنڈ صحیح نہیں آ رہی ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے جی، ہو سکتا ہے اصل میں یہ جو اس وقت جو ہوا چل رہی ہے نا، ہوا، اس کی وجہ سے کچھ دقت ہو رہی ہو۔ کوئی مائک ڈسٹربنس ہے؟ مائک تو ایک منٹ، ہمیں تو صحیح آ رہی ہے جی اچھا، آپ ہی کو نہیں آ رہی ہے؟ سب کے پاس ایسی آواز پہنچ رہی ہے میری؟ اچھا، نہیں ہمارے پاس کلیئر آ رہی ہے۔ جی کلیئر آ رہی ہے، سلو آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے۔ جی ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نیٹ ورک میں دقت ہوگی کہیں سے آپ کے، چونکہ ہوا چل رہی ہے نا، آندھی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے کچھ دقت ہو رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے، جی۔ چلیے خیر، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں ریکارڈنگ بھیج دوں گا۔ اگر کوئی اس طرح کی دقت ہوگی، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہوگا تو وہاں آپ اس کو سمجھ لیجیے گا، اور ویسے بھی اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ کلاس جو ختم کریں گے اس کے آخر میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شکریہ۔ جی، تو تیسرا رکن ہے مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا۔ ابھی سنگل ہے، اب وہ مل کر جو آ رہے ہیں، مرکبات بن رہے ہیں، تو مرکبات کی صورت میں ان کے اندر کون سے کس طرح کے قواعد بن رہے ہیں، تو مل کر آنے کی صورت میں قواعد کا اچھی طرح سے ہمیں جاننا ہے۔ اظہار کب ہوگا، ادغام کب ہوگا، قلب کب ہوگا، تو اسی طرح سے کہاں کون سا مد ہوگا، اگر حمزہ متصل ہے تو کون سا مد ہوگا، حمزہ دوسرے میں کون سا مد ہوگا۔ تو مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا، یہ تیسرا رکن ہے۔
چوتھا رکن ہے ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے مشق کرنا. تو کسی استاد سے جو اچھی طرح سے جانتا ہو اس سے سیکھنا اور زبان سے خوب مشق کرنا. یہ چوتھا رکن ہے. تو ان چاروں ارکان کو آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ تو گزشتہ سبق تھا، اس کو میں نے ریپیٹ کیا ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. آج کا جو سبق ہے لحن کا بیان ہے. لحن کس کو کہتے ہیں اس کو ہم باقاعدہ کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، کتاب کے اندر سمجھ لیتے ہیں. کتاب اسکرین پر شیئر کرتا ہوں میں، اس کے اندر پڑھیے گا. اور میں نے PDF بھی اس کی گروپ میں شیئر کر رکھی ہے، آپ بعد میں اس کے اندر بھی پڑھ لیا کیجئے. یہ ہے آپ کی اسکرین کے اوپر لحن کا بیان. لحن کہتے کس کو ہیں، معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں. لحن کے معنی ہے غلطی کرنا. یہ معنی ہے اس کے، غلطی کرنا. یہ لغوی معنی ہے، غلطی کرنا لحن کے معنی ہے. لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا. یہ تعریف ہے اس کی کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا. یا تو قرآن کو بالکل ہی غلط پڑھ رہے ہیں وہ بھی لحن ہے، یا تجوید کے خلاف پڑھ رہے ہیں وہ بھی لحن ہے. تو یہ لحن کی تعریف ہے. تجوید کے خلاف یعنی جہاں اخفا ہے اخفا نہیں کر رہے ہیں، مد متصل ہے مد متصل نہیں کر رہے ہیں، جو حرف پر ہے اس کو باریک کر رہے ہیں. تو تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا. اور غلط کا مطلب یہ ہے کہ غلطی پڑھنا، زبر کی جگہ زیر پڑھنا، زیر کی جگہ زبر پڑھ دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اس کو تفصیل سے آگے بیان کیا جا رہا ہے. تو لحن کے معنی غلطی کرنا، اور لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا. یہ تعریف ہوگی اس کی. اب لحن کی تقسیم ہے آگے. لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. یہ 2 قسمیں ہیں. لحن جلی یعنی کھلی ہوئی غلطی، ایسی غلطی کہ جس کو چاہے وہ قاری ہو یا نہ ہو وہ بھی سمجھ جائے اس غلطی کو. قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن قاری نہیں ہے، تجوید نہیں سیکھ رکھی، تجوید کے قواعد نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس غلطی کو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اس نے یہ غلط پڑھا ہے. مثلا کہیں زبر ہے، مثال کے طور پر ایاک نعبد، ایاک کاف کے اوپر زبر ہے. اب ہم نے پڑھ دیا ایاکی، تو ظاہر سی بات ہے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی اس کو سمجھ جائے گا کہ اس نے غلط پڑھا ہے. تو کہیں حرف ہے، کہیں سین ہے، چھوٹا سین ہے، اس کو ہم نے بڑا شین پڑھ دیا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ اس نے کھلی غلطی کی ہے. تو لحن جلی واضح اور کھلی ہوئی غلطی کہ جس کو ہر پڑھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھنا جانتا ہے وہ اس کو فوراً سمجھ جائے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہے لحن خفی. لحن خفی یہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے. لحن خفی یعنی تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا. یہ ایسی کھلی ہوئی غلطی نہیں ہوتی، واضح غلطی نہیں ہوتی. اس کو ہر قرآن پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا. جو قاری ہیں، جنہوں نے تجوید پڑھی ہے، تجوید کے قواعد پڑھ رکھے ہیں، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. بھئی کہاں اخفا ہے، اس نے قواعد پڑھ رکھے ہیں تو اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اخفا، یہاں اخفا تو اخفا نہیں کیا ہے، یہاں اظہار تھا اس نے اظہار نہیں کیا ہے. تو تجوید کے خلاف پڑھنا، کسی حرف کو پر پڑھنا ہے، باریک پڑھ دیا ہے تو اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا. تو لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں. تو لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے، یہ لحن جلی ہے. وہ غلطی جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے. یہ ضروری نہیں ہے کہ معنی بدلے یا نہ معنی بدل گئے ہیں، بلکہ ایسی غلطی کہ لفظ بدل جائے، معنی بدلے چاہے نہ بدلے. جیسے اس کو آگے سمجھایا ہے، اس کو تفصیل سے. لحن کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے الحمد کو الحمد پڑھ دینا. اب الحمد، یہ زوم کرتا ہوں دیکھیں، الحمد بڑی ہا ہے، اس کا مخرج ہے درمیانی حلق. ہا کو ہمیں ادا کرنا ہے، درمیان حلق سے ادا کرنا ہے الحمد. تو اگر ہم نے ہا کو درمیان حلق سے ادا نہ کر کے سینے کی طرف سے ادا کر دیا، نیچے سے الحمد چھوٹا ہا پڑھ دیا اس کو،
تو الحمد بڑی ہاں کو چھوٹی ہاں نے پڑھ دیا تو حرف بدل گیا، یہ لحن جلی غلطی ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ اب پورے قرآن میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے اگر بدل دیا تو لحن جلی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ زا ہے، زا کو زال پڑھ دیا، لحن جلی غلطی ہے۔ زال کو زا پڑھ دیا، لحن جلی غلطی ہے۔ سین ہے، سین کو صاد پڑھ دیا، لحن جلی غلطی ہے۔ قاف کو کاف پڑھ دیا۔ تو یہ تو یہاں پر ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے، الحمد کی مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ الحمد بڑی ہاں ہے، حلق سے اس کو ادا کرنا ہے، درمیان حلق سے، درمیان حلق کے بجائے ہم نے اس کو سینے کی طرف سے ادا کر دیا، الحمد پڑھ دیا، تو یہ لحن جلی غلطی ہے۔ تو پہلی صورت ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ، الحمدللہ اس طرح پڑھ دیا۔ بھائی الحمد دال ہے، دال کے آگے، دال کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے واو نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے واو کا اضافہ کر دیا، الحمد، رک گئے ہم تو واو کا اضافہ ہو جائے گا، الحمدللہ، تو دال کے آگے واو کا اضافہ کیا، یہ لحن جلی غلطی ہو گئی۔ للہ رب العالمین، للہ ہاں کے نیچے زیر ہے، اگر ہم وہاں ذرا رک گئے تو یا کا اضافہ ہو جائے گا، للہ، تو ایک حرف کا اضافہ ہو گیا۔ تو کسی حرف کا اضافہ کر دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا، یہ کیا ہے؟ لحن جلی غلطی ہے، دوسری صورت ہے۔ پورے قرآن میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی کسی حرف کا اضافہ ہم نے کیا تو وہ لحن جلی غلطی ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کاف کے آگے الف بڑھایا، دال کے آگے واو بڑھایا، تو یہ کیا ہے؟ لحن جلی غلطی ہے۔ تو دوسری صورت ہے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا، یہ لحن جلی کی دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت ہے کسی حرف کو گھٹا دینا، جس طرح بڑھا دینا لحن جلی غلطی ہے، اسی طرح کسی حرف کو گھٹا دینا، کم کر دینا، وہاں سے اس کو حذف کر دینا، یہ بھی لحن جلی غلطی ہے۔ جیسے مثال دی گئی ہے لم یولد، کیا ہے؟ لم یولد، ہم نے اس کو کیا پڑھ دیا؟ لم یولد، لم یولد، یا واو پیش یو واو ہے، لیکن ہم نے پڑھ دیا لم یولد، واو کو ختم کر دیا ہے۔ تو کہیں بھی پورے قرآن میں کسی حرف کو اگر ہم نے گھٹا دیا، کم کر دیا، تو یہ بھی لحن جلی غلطی ہو گئی۔ تو یہ تیسری صورت ہے کسی حرف کو گھٹا دینا۔ نمبر 4، زبر زیر پیش جزم میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا۔ کہیں زبر ہے، زبر کی جگہ ہم نے زیر پڑھ دیا، مثلا ایاکا، کاف کے اوپر زبر ہے، ایاکی پڑھ دیا ہے، تو لحن جلی غلطی ہو گئی۔ اور اسی طرح سے اہدنا، اہدنا، اہدنا کی جگہ جو حمزہ کے نیچے زیر ہے ہم نے اہدنا پڑھ دیا، یہ بھی لحن جلی غلطی ہو گئی۔ اور اسی کو جیسے میں نے سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو سمجھایا ابھی ہے، اہدی ہاں کے اوپر جزم ہے، ہم نے اگر اس کے نیچے حرکت پڑھ دی، جیسے بہت سے لوگ پڑھ دیں اہدنا، اہدنا الصراط، تو اہی اگر کر دیا تو یہ بھی لحن جلی غلطی ہو گئی۔ یعنی زبر کی جگہ زبر زیر جو حرکتیں ہیں ایک کو دوسری جگہ پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی غلطی ہے۔ انعمتا کو انعمتو پڑھ دیا، انعمتا، تا کے اوپر زبر ہے، کسی نے پڑھ دیا انعمتو، تو یہ بھی لحن جلی غلطی ہے۔ جمع، جمع کو جمع پڑھ دیا، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان میں غلطی کرتے ہیں ہم بہت۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ، جمع پڑھ دیتے ہیں وہاں، جمع، جمع، حالانکہ قرات ہوگی دوسری، لیکن اس قرات کے قواعد کا ہمیں جاننا ضروری ہے، لیکن یہاں تو چونکہ میم کے اوپر زبر ہے، اب اگر زبر کی جگہ ہم نے سکون پڑھ دیا، جزم پڑھ دیا، تو یہ لحن جلی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے فعلنا کو فعلنا، بہرحال یہ تو مثالیں جو دی گئی ہیں، کتنی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بس قاعدہ یاد رکھیں کہ لحن جلی کی جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش اور اسی طرح سے جزم،
ان کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا یہ بھی لحن جلی غلطی ہے۔ تو یہ ہے لحن جلی۔ لحن جلی کی 4 صورتیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ دوسری صورت کیا تھی؟ کسی حرف کو بڑھا دینا۔ تیسری صورت کسی حرف کو گھٹا دینا۔ چوتھی صورت زبر زیر پیش جزم میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا۔ یہ لحن جلی غلطی ہوئی اور لحن جلی کی یہ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے، جیسے اخفا کی جگہ اظہار، اظہار کی جگہ اخفا، پر کی جگہ باریک، باریک کی جگہ پر، اور طول توسط کی جگہ قصر اور قصر کی جگہ طول پڑھ دینا۔ یہ ہے لحن خفی، یعنی ایسی غلطی کہ اس سے لفظ تو نہ بدلے، لفظ تو وہی رہے، یعنی کہیں اخفا ہے، اخفا کی جگہ ہم نے اظہار کر دیا، انت، اخفا ہوگا اس کے اندر، انت، ہم نے اخفا کی جگہ اظہار کر دیا، انتا پڑھ دیا ہم نے، انتا، تو انتا پڑھنے سے، اخفا کی جگہ اظہار پڑھنے سے حرف کے اندر تو کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، حرف تو وہی ہے، باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی جگہ کہیں اظہار ہے، مثلا انعمتا کے اندر اظہار ہے، انعمتا، جلدی سے پڑھنا ہے اپنے مخرج سے نکال کر کے نون ساکن کو، انعمتا، اگر ہم نے انعمتا میں انعمتا غنہ کر دیا، اخفا کر دیا، تو انعمتا پڑھنے سے حرف تو نہیں بدلا نا، حرف تو باقی ہے، لفظ بھی باقی ہے، لیکن حرفوں کے جو حسین ہونے کے قاعدے ہیں، جو خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی ختم ہو گئی۔ وجہ سے اخفا ہے، انت، انت ان کنتم، اخفا ہے، تو اخفا کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو لفظ کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، ان کنتم صادقین، خوبصورتی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اخفا نہیں کیا ہے تو حرف نہیں بدلے گا، البتہ خوبصورتی اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات یہاں سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح سے پر کو باریک پڑھ دینا، جیسے رب العالمین، را کو پر پڑھیں گے، رب اب رب العالمین پر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے پڑھ دیا رب العالمین، حرف تو باقی ہے، را باقی ہے اپنی جگہ، لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے طول توسط کی جگہ کہیں طول ہے، کسی مد کے اندر طول ہے، مثلا مد لازم ہے، ولا الضالین، طول ہے اس کے اندر، اگر ہم نے طول کی جگہ توسط کر دیا یا قصر کر دیا، ہم نے پڑھ دیا ولا الضالین، تو حرف تو باقی ہے لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہیں جو ہے قصر ہے، ایک الف کھینچنا ہے اس کو، الحمدللہ رب العالمین، عین کو ایک الف کھینچنا ہے، ہم نے اس کو کھینچ دیا رب العالمین، کھینچ دیا اس کو، اس کے اندر مد کر دیا، توسط کر دیا یا طول کر دیا، تو حرف تو باقی ہے لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو لحن خفی کا مطلب یہ ہے کہ حرف تو نہ بدلے، البتہ جو حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے، ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے لحن خفی، وہی یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے، جیسے اخفا کی جگہ اظہار، اظہار کی جگہ اخفا، پر کی جگہ باریک، باریک کی جگہ پر، اور طول توسط کی جگہ قصر، اور قصر کی جگہ طول توسط، اور معروف حرکت کو مجہول پڑھنا۔ معروف حرکت، ایک حرکت ہے معروف پڑھ جائے گی، جیسے ایاک نعبد و جیسے اہدنا، اہدنا حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ معروف حرکت ہے، اہدنا ہمیں پڑھنا ہے۔ اب ہم نے پڑھ دیا اس کو اہدنا، اہدنا جیسے بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں اہدنا الصراط، تو ہم نے پڑھا تو یہ اس کی خوبصورتی جو ہے، اس کی جو زینت ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو معروف حرکت کو مجہول پڑھنا یہ بھی لحن خفی ہے۔ مالک یوم الدین، یا واو زبر یو، معروف پڑھنا یوم الدین، ہم نے اس کو پڑھ دیا یوم الدین، یو، تو مجہول پڑھ دیا۔ تو یہ ہے کہ لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے لفظ نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے، جیسے یہ تفصیل پوری۔ اب آگے
دونوں کا حکم بتایا گیا ہے کہ اگر ہم نے لحن جلی یا لحن خفی میں قرآن پڑھا تو کیا جرم ہوگا، کیا جرم کریں گے ہم، حکم کیا ہے؟ تو لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا بات کو، لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، اور لحن خفی کے ساتھ پڑھنا سننا مکروہ ہے۔ لحن خفی کے ساتھ قرآن پڑھنا اور سننا حرام تو نہیں ہے، البتہ ناپسندیدہ پھر بھی ہے، مکروہ پھر بھی ہے، لیکن لحن خفی میں قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت بنا لینا، یہ سمجھ کر کہ یہ تو چھوٹی غلطی ہے، حرام کام تو نہیں ہوگا، چھوٹی غلطی کو چھوٹی سمجھ کر کے اس کی عادت بنا لینا، پھر وہ بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے عادت نہیں بنانی چاہیے، ہے کہ کسی وجہ سے اگر اس کے اندر بد احتیاطی میں اگر لحن خفی میں قرآن پڑھا گیا تو گنہگار تو نہیں ہوگا، حرام کام تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر اس کی عادت بنا لی گئی ہے، یہ سمجھ کر کے بہت سے لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ بھائی لحن خفی میں تو قرآن پڑھنا جو ہے وہ حرام تو نہیں ہے، چھوٹی غلطی ہے، اور وہ غلطیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کی عادت بنا لیتے ہیں، تو یہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو لحن جلی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، پڑھنا ہی نہیں بلکہ سننا بھی، اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اس بات کو، چاہے وہ امام ہے یا کوئی دوسرا ہے، اگر کوئی امام بھی نماز کے اندر خاص طور سے تراویح کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جو حفاظ لحن جلی میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو صرف یہی نہیں ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہی گنہگار ہو رہا ہے، بلکہ جو سننے والے ہیں، سننے والے بھی گنہگار ہیں برابر کے۔ جیسے قرآن پاک جب صحیح طرح سے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، اور جو سن رہا ہے سننے والے کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن پاک کو لحن جلی میں پڑھا جائے گا تو جتنا گنہگار پڑھنے والا ہوگا، سننے والے بھی اتنے گنہگار ہوں گے۔ تو یہ لحن جلی کا حکم ہے کہ لحن جلی میں قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، اور لحن خفی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا مکروہ ہے۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔